بھارت سے حساب برابر کرنے کا سنہری موقع۔ ایشیا کپ کے سپر 4 مرحلے میں پاکستان اور بھارت کا ہائی وولٹیج ٹاکرا جاری۔ بھارتی کپتان سوریہ کمار یادو نے ٹاس جیت کر پاکستان کو بیٹنگ کی دعوت دی۔ فخر زمان 15 کے سکور پر پویلین لوٹ گئے۔ صاحبزادہ فرحان اور سائم ایوب کو کیچز ڈراپ ہونے پر نئی زندگیاں ملی۔ صاحبزادہ فرحان کی جارحانہ 50، 3 چھکے لگائے، تنقید کرنے والوں کے منہ بند کر دیے۔ پاکستانی کپتان سلمان آغا کا آج کے میچ میں بہتر کھیل پیش کرنے کا عزم، کہا سب کچھ بھول کر میدان میں اترے ہیں، بیٹنگ اور بالنگ میں اچھا پرفارم کرنے کی کوشش کریں گے۔ ٹیم میں خوشدل شاہ کی جگہ فہیم اشرف اور حسن نواز کی جگہ حسین طلعت شامل۔ بھارتی کپتان سوریہ کمار نے پہلے میچ کی طرح آج بھی پاکستانی کپتان سے ہینڈ شیک نہیں کیا۔ مودی کی گودی ٹیم کو آج تاریخی شکست ہوگی۔ کراچی، اسلام آباد اور فیصل آباد والے گرین شرٹس کی جیت کے لیے پرعزم۔ پاک بھارت میچ دکھانے کے لیے بڑی سکرینز لگا دی گئیں۔ کراچی کے پورٹ گرینڈ پر آنے والے مزیدار کھانوں کے ساتھ ساتھ پاک بھارت میچ کا بھی مزہ اٹھانے میں مصروف۔ پاکستان آ کر نکاح کرنے والی نیپالی لڑکی گرین شرٹس کی کامیابی کے لیے پر امید۔ حافظ آباد کے نوجوان سے نکاح کرنے والی لڑکی کا کہنا ہے کہ انشاءاللہ پاکستان آج ضرور جیتے گا۔ نیپالی لڑکی نے آج ہی اسلام قبول کر کے نکاح کیا، نام نور زہرا رکھا گیا۔ مسئلہ کشمیر حل کیے بغیر بھارت سے کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ مسئلہ کشمیر حل کیے بغیر تعلقات بہتر ہونے کا سوچنے والے احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں۔ کشمیریوں کا خون رائے گاہ نہیں جانے دیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا لندن میں اوورسیز پاکستانیز فاؤنڈیشن کی تقریب سے خطاب، کہا جنگ ختم ہو چکی، اب خوشحالی چاہتے ہیں، برابری کی بنیاد پر اور تجارت اور انسداد دہشت گردی پر بات کرنا چاہتے ہیں۔ 10 مئی کی عظیم فتح نے دشمن کو وہ عظیم سبق سکھایا جو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا اوورسیز پاکستانیوں کو خراج تحسین۔ لندن میں سمندر پار پاکستانیوں سے خطاب میں شہباز شریف نے اشعار سنا کر حاضرین کا جوش بڑھایا۔ آج اقوام عالم کی صف میں پاکستان منفرد مقام اور حیثیت کے ساتھ کھڑا ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا لندن میں پاکستانیوں سے خطاب۔ وزیر دفاع خواجہ آصف بولے، جس طرح بھارت کو عبرتناک شکست دی اس کی مثال نہیں ملتی۔ وفاقی وزیر اوورسیز پاکستانیز چودھری صالح حسین نے کہا، وزیر اعظم شہباز شریف نے پاکستان کو بلندیوں پر پہنچا دیا۔ پاک سرزمین کو دہشت گردی کی لعنت سے پاک کرنے کا عزم۔ سیکیورٹی فورسز کو ڈیرہ اسماعیل خان کے علاقے کلاچی میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن۔ بھارتی اسپانسر 7 خارج کو ہلاک کر دیا گیا۔ ہلاک دہشت گردوں میں 3 افغان باشندے اور 2 خودکش بمبار شامل۔ دہشت گردوں کے خلاف کامیاب آپریشن پر وزیر اعظم کا فورسز کو خراج تحسین، کہا ملک سے ہر قسم کی دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعزم ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا کامیاب آپریشن پر فورسز کو خراج تحسین۔ 7 خارجیوں کو جہنم واصل کرنے پر فورسز کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کی تعریف، کہا 7 خارجیوں کو جہنم واصل کرنے پر جوانوں کو سلام کرتا ہوں۔ سیکیورٹی فورسز کی کامیابیوں کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ قوم سیکیورٹی فورسز کے شانہ بشانہ کھڑی ہے، خارجیوں کو کہیں چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کا سالانہ اجلاس۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی آج لندن سے امریکہ روانہ ہوں گے۔ 22 ستمبر سے نیو یارک میں ہونے والے اجلاس میں شریک ہوں گے۔ غزہ میں اسرائیلی جارحیت، فلسطینیوں کی نسل کشی اور بدترین غذائی بحران۔ جنرل اسمبلی سے خطاب میں شہباز شریف کے خطاب کا اہم حصہ ہوں گے۔ صدر ٹرمپ سے بھی ملاقات متوقع ہے۔ صدر مملکت آصف زرداری چین کا دورہ مکمل کر کے وطن واپس پہنچ گئے۔ دورے کے دوران صدر نے چینی قیادت سے 2 طرفہ تعلقات، سی پیک اور دیگر امور پر گفتگو کی۔ علاقائی امن، ترقی اور تعاون پر بھی بات ہوئی۔
दौरे में सदर जरदारी को JF-17 और J-10C तैयारा साज फैक्ट्री का दौरा भी कराया गया। पाक सऊदी दिफाई मुआहदे ने भारत में सफ़े मातम बिछा दी। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक का रावला कोट में जलसे से खिताब। दिफाई मुआहदे पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और सऊदी वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान को खिराज तहसीन। कहा, दिफाई मुआहदे से उम्मत मुस्लिमा के चेहरे खिल उठे, भारतीय तजियाकारों के चेहरे मुरझा गए। अब मसला कश्मीर पूरी कुव्वत से अरब लीग में उठाया जाएगा। आखिरी सांस तक पाकिस्तान से रिश्ता कायम रखने का अज़म दोहरा दिया। मोहवी असिस्टेंट कमिश्नर ज़ियारत मोहम्मद अफजल और उनके बेटे को शहीद करने का वाक़या। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का शहीद असिस्टेंट कमिश्नर ज़ियारत मोहम्मद अफजल को खिराज अक़ीदत। शहीद के ख़ानदान से दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार। कहा, असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद अफजल ने फ़र्ज़ की अदायगी के दौरान शहादत का बुलंद रतबा पाया। असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद अफजल और उनके बेटे को शहीद करने वाले इबरतनाक अंजाम को पहुंचेंगे। बानी पीर और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस में अहम पेशरफ। चश्मदीद गवाह साबिक मिलिट्री सेक्रेटरी ब्रिगेडियर रिटायर्ड मोहम्मद अहमद का बयान सामने आ गया। ब्रिगेडियर रिटायर्ड मोहम्मद अहमद का बलगारी सेट तोशाखाना में जमा न कराने का इंकशाफ। अदालत को बताया कि बानी और बुशरा बीबी ने तहाइफ तोशाखाना में जमा न कराने की हिदायत की थी। तहाइफ की मालियत 29,14,500 रुपए लगाई गई, जबकि ज्वेलरी सेट की असल मालियत 7.5 करोड़ थी। जलालपुर पीरवाला के करीब सैलाब से मुतासरा मोटरवे M5 नवे रोज भी ट्रैफिक के लिए बंद। अब तक 13 पॉइंट मुतासिर हो चुके, मजीद जगहों से मुतासरा होने का खदशा। मुल्तान शेरशाह इंटरचेंज से उच्च शरीफ इंटरचेंज तक ट्रैफिक के लिए बंद। सैलाब उतरने के बाद बहाली का काम शुरू किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का सैलाब मुतासर इलाकों में चारा महंगा होने का नोटिस। चारे की फराहमी के लिए तमाम तर इक़दामात बुरोकार लाने की हिदायत। वज़ीर आला को ब्रीफिंग में बताया गया कि सूबे में सैलाब से 47 लाख मवेशी मुतासिर हुए, 22 लाख की मुंतकली और 20 लाख की वैक्सीनेशन की गई, 5 लाख बीमार जानवरों का इलाज किया गया। पंजाब में सैलाब से जाँ बहक अफराद की तादाद 131 हो गई। सैलाब से नुकसानात का तखमीना लगाने के लिए सर्वे का आगाज 24 सितंबर को होगा। रिलीफ कमिश्नर के मुताबिक सैलाबी सूरत हाल के बायस 47,60,000 से ज्यादा अफराद मुतासिर हुए। सैलाब ने 27 अजला में 4,500 के करीब देहात में तबाही फैलाई। दरियाए सिंध में कोटरी बैराज के मकाम पर पानी की सतह में इजाफा। बहाव 3,60,000 क्यूसेक तक जा पहुंचा। जामशोरों के करीब कच्चे के मजीद इलाकों में पानी आ गया। मेहड़ के करीब 10 देहात डूब गए। सैकड़ों एकड़ पर फसलें शदीद मुतासिर। दर्जनों खानदान सैलाबी पानी में बह गए। नौशहरा फिरोज के मकाम पर दरियाए सिंध में 5 लाख क्यूसेक करेला। जिला के 445 देहात मुतासिर। वज़ीर आला मरियम नवाज का पंजाब में कचरा उठाने और इसे ठिकाने लगाने का जदीद मंसूबा। कचरा जमा करने के लिए मुख्तलिफ रंगों के कूड़ेदान इस्तेमाल करने का हुक्म। स्मार्ट वेस्ट मैनेजमेंट प्रोसेस पंजाब भर के सरकारी और निजी तालीमी इदारों में नाफिज करने की मंजूरी। 30 सितंबर तक तमाम स्कूलों में रंगों वाले कूड़ेदान लगाने की डेडलाइन मुकर्रर कर दी गई। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कैडेट कॉलेज पेलिंद्री का दौरा। तलबा और असातिज़ा से खुसूसी नशिस्त। मार्का हक में भारत को ज़िल्लत आमेज़ शिकस्त देने पर शुरका ने अफ़वाज पाकिस्तान को शानदार खिराज तहसीन पेश किया। कैडेट कॉलेज के तलबा और असातिज़ा ने मुफस्सिल जवाबात पर DGISPR का शुक्रिया अदा किया। बिलावल भुट्टो जरदारी को सालगिरह मुबारक। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने जिंदगी की 37 बहारें देख लीं। सैलाबी सूरत हाल के बायस बिलावल भुट्टो ने सालगिरह की तकरीबात मनाने से रोक दिया। वज़ीर आला सिंध और वज़ीर आला बलोचिस्तान की बिलावल भुट्टो को मुबारकबाद। कहा, बिलावल भुट्टो जरदारी कौम की हकीकी आवाज़, जमहूरियत की सरबलंदी और खुशहाली पाकिस्तान की जमानत है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज अमन का दिन। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने अपने पैगाम में कहा, कश्मीर और फलस्तीन का मसला हल किए बगैर आलमी अमन का ख्वाब अधूरा है। वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान अमन, इंसाफ और इंसानियत की
جدوجہد میں اپنا کردار ادا کرنے کو تیار ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے امن کے قیام کو انسانیت کا سب سے مقدس فریضہ قرار دیا۔ کراچی سپر ہائی وے کے قریب 3 خواجہ سراؤں کا قتل، پولیس کے مطابق تینوں کو فائرنگ کر کے قتل کیا گیا، لاشیں اسپتال منتقل، قتل کی وجوہات جاننے کے لیے مختلف پہلوؤں پر تفتیش جاری۔ افغان حکومت بگرام ایئر بیس امریکہ کو واپس کرے، ایسا نہ کیا تو سنگین نتائج بھگتنا ہوں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا سوشل میڈیا پر بیان۔ امریکی میڈیا کے مطابق امریکہ اور طالبان کے درمیان انسداد دہشت گردی کارروائیوں پر مذاکرات ہو رہے ہیں۔ بگرام ایئر بیس پر محدود تعداد میں امریکی فوج کی تعیناتی پر غور کیا جا رہا ہے۔ غزہ میں فلسطینیوں کی نسل کشی جاری، صہیونی فوج کی بے گھر فلسطینیوں کے خیموں پر بمباری، 91 شہید۔ غزہ شہر سے چند روز میں 4.5 لاکھ فلسطینیوں کو جبری بے دخل کر دیا گیا۔ اسرائیلی فوج آپریشن میں توسیع پر حماس نے یرغمالیوں کی جانیں خطرے میں ہونے سے متعلق خبردار کر دیا۔ 48 اسرائیلی یرغمالیوں کی الوداعی تصویر کے نام سے گروپ فوٹو جاری۔ غزہ میں اسرائیلی جارحیت کے خلاف دنیا میں احتجاج زور پکڑنے لگا۔ یونان میں اسرائیلی مظالم کے خلاف فلسطین مارچ، اسرائیل میں نیتن یاہو حکومت کے خلاف احتجاج، تل ابیب میں جمع ہزاروں اسرائیلیوں کا حکومت سے غزہ جنگ بندی معاہدہ کرنے کا مطالبہ۔ اسپین میں ہیلتھ ورکرز کا ہاتھوں پر سرخ رنگ لگا کر فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی۔ جاپان میں فلسطین کا پرچم لہراتے سماجی کارکن ٹوکیو کی سڑکوں پر نکل آئے۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے فرانس کے صدر ایمینوئل میکرون کا ٹیلی فون پر رابطہ۔ فرانسیسی صدر اور سعودی ولی عہد میں فلسطین کے 2 ریاستی حل پر گفتگو۔ 2 ریاستی حل کے لیے 142 ممالک نے اقوام متحدہ کے اعلامیے پر ووٹ دیا۔ اقوام متحدہ میں فرانس اور سعودی عرب پیر کو 2 ریاستی حل پر کانفرنس کی مشترکہ صدارت کریں گے۔ فلسطینی ریاست کے قیام کی جانب اہم پیشرفت، برطانیہ، آسٹریلیا اور کینیڈا نے فلسطین کو بطور ریاست تسلیم کر لیا۔ کینیڈا فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے والا پہلا G7 ملک بن گیا۔ وزیر اعظم مارک کارنی نے کہا کہ کینیڈا فلسطینی ریاست کو تسلیم کرتا ہے۔ آسٹریلیا فلسطین کو تسلیم کرنے والا G7 گروپ کا دوسرا ملک۔ برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر نے کہا غزہ میں انسانی بحران نئی بلندیوں پر پہنچ گیا، اسرائیلی حکومت سرحدیں کھولے۔ ایران ایٹمی توانائی ایجنسی سے مزید تعاون نہیں کرے گا، فیصلہ اقوام متحدہ میں ایران کے خلاف پابندیوں سے متعلق قرارداد کے بعد کیا گیا۔ IAEA سے تعاون ختم کرنے سے متعلق ایران نے مزید تفصیلات جاری نہیں کی۔ معروف قوال مقبول احمد صابری کو بچھڑے 14 برس بیت گئے۔ دنیا بھر میں قوالی اور دیگر صوفیانہ کلام کی گائیگی کے ذریعے شہرت کمانے والے صابری برادران کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ پاکستان کے ساتھ دنیا کے مختلف ممالک میں بھی اپنی آواز کا جادو جگایا۔ کرتارپور میں بابا گرو نانک کے گردوارہ میں جوتی جوت کی 3 روزہ تقریبات جاری۔ دنیا بھر سے سکھ یاتریوں کی آمد۔ بھارت نے سکھ یاتریوں کو مذہبی تقریبات میں شرکت کی بھی اجازت نہیں دی۔ مرکزی تقریب کل ہوگی۔ گائے گی دنیا گیت میرے، سروں کی ملکہ ملکہ ترنم نور جہاں کا آج 99واں یوم پیدائش۔ ان کے گائے گیت، غزلیں اور ملی نغمے آج بھی کانوں میں رس گھولتے ہیں۔ نور جہاں کی کمی ان کے مداح ہمیشہ محسوس کرتے رہیں گے۔ اور کامیڈی کی دنیا کے بے تاج بادشاہ البیلا کے پرستار انہیں نہیں بھولے۔ البیلا کی 85ویں سالگرہ پر مداحوں نے انہیں بہت یاد کیا۔